الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت رہبر شریعت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ میں درود شریف کی فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ چنانچہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے تحت مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کی تو کیا خوب بہاریں، کیا برکتیں، اس کی بہاروں کی بھی بہار ہے۔ جی ہاں، ہند کے ایک غیر مسلم اداکار، ان کی یہ مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ہند بمبئی کے غیر مسلم اداکار سابقہ ماضی کے، اگرچہ ان کے گھر والے مسلمان نہیں تھے مگر ان کے گھر میں پھر بھی مدنی چینل چلتا تھا۔ والدہ کو مدنی چینل دیکھتے ہوئے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے اور چینل چینج کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی سنوں تو صحیح، آخر یہ مسلمان یہ کہتے کیا ہیں۔ بہرحال اتفاق سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ وہ چل رہا تھا۔ وہ جب مدنی مذاکرہ سننے کے لیے بیٹھے تو سنتے ہی رہ گئے، اور دل کے اندر گویا ایک ہلکی سی مدھم سی شمع فروزہ ہوئی۔ اللہ عز و جل کی رحمت قریب آ گئی ان کے۔ بہرحال ابھی تو اسلام قبول نہ کیا، شوبز کے میدان میں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ مطلب فلم انڈسٹری میں بھی ان کا ایک مقام بن گیا۔ چند فلمیں ان کی ریلیز بھی ہو گئی، کئی فلموں کو انہوں نے سائن کر لیا، پھر اسلام بھی قبول کر لیا۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، غیر مسلم کمیونٹی سے تعلق تھا۔ بہرحال استقامت اور استقلال کا پہاڑ بنے رہے، لیکن وہ سوچتے تھے کہ میں شوبز کی دنیا میں اتنا آگے بڑھ چکا ہوں، میں کیوں کر اسلام پر کما حقہ عمل کر سکوں گا۔ اسی دوران مدنی چینل پر ایک ماضی کے ایک پاپ سنگر جو الحمدللہ عز و جل اب دعوت اسلامی کے بہترین مبلغ بلکہ مدنی بھی بن رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، جنید شیخ عطاری، انہوں نے مدنی بہار کا سلسلہ مدنی چینل پر دیکھا۔ چونکہ وہ بھی شوبز سے وابستہ، یہ بھی شوبز سے وابستہ رہ چکے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اتنے بعمل بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بن سکتا۔ یہ سوچ کر انہوں نے بھی شوبز کی دنیا کو خیر بات کہنے کا عزم کر لیا، لیکن اب بھی دل میں طرح طرح کے اندیشے، طرح طرح کے وسوسے آتے کہ میرا کیا بنے گا،
میں کیسے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے انہوں نے شوبز کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہو گیا اور ان کو ایک بہتر روزگار بھی میسر آ گیا. الحمدللہ وہ با امامہ ہو گئے، بارش ہو گئے اور دعوت اسلامی کے مبلغ بن گئے، سنتوں کی چلتی پھرتی ایک تصویر بن گئے. نہ صرف خود نیکی کے کاموں میں مصروف عمل ہو گئے بلکہ نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی ان کے اندر ایسا ہوا گویا وہ اس دعوت اسلامی کے مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. آئیے اب آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں قاری صاحب کو منزل سنانے جاتا ہوں تو میری زبان اٹک جاتی ہے، جس سے میری منزل بھول جاتی ہے. روحانی علاج ایسا بتائے کہ میری زبان یہ اٹکنا بند ہو جائے. آپ کی زبان کی گرہ اللہ کرے کھل جائے اور آپ کا سینہ قرآن پاک کے لیے وسیع اور کشادہ ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسا روحانی علاج ہم عرض کریں گے جس سے زبان کی گرہ کھل جائے، زبان نہ اٹکے. مزید کال چلائیے. میرا نام ہے نظام علی، والدہ کا نام ہے میر جان، اور میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں نہ مہینہ کرتا ہوں، 15 دن فارغ رہتا ہوں، 15 دن کرتا ہوں، 10 دن فارغ رہتا ہوں، بس دل نہیں کرتا کام کرنے کو. اس کے لیے مجھے کوئی حل بتا دے. کام کا دل نہیں کرتا تو انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگ جائے اور روزگار آپ کو مستقل حاصل ہو جائے. اس کا روحانی علاج آپ کو مبلغ دعوت اسلامی پیش کریں گے. اسلامی بھائیوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ ساتھ میں ڈائری اور قلم ضرور رکھیے تاکہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے وہ آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر سکیں. اس روحانی علاج، اس کی تعداد، اس کی میعاد، اس کے اوقات وغیرہ تاکہ سب آپ نوٹ کر کے اس کے مطابق آپ اس روحانی علاج پر عمل بھی کر سکیں. مزید کال چلائیے. جی میں محمد زبیر گودا سے بات کر رہا ہوں سر. مجھے ایڈز ہو گیا سر، اس کے لیے میں نے کوئی روحانی علاج بات بتا دوں. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. غالباً ایڈز کا مرض جی بتایا انہوں نے، ایڈز کی بیماری ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے. مزید کال چلائیے. مسئلہ یہ ہے مجھے 2 سال سے زکام ہو رہا ہے، صبح سے پورا دن چلتا ہے، اس لیے اس کا بھی مسئلہ بتا دیں. 2 سال سے زکام ہے، زکام کا روحانی علاج ضرور آپ کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلا دیجیے. محمد طاہر محلچی سے بات کر رہا ہوں. میں کافی دن سے بیمار ہوں تو آپ میرا استخارہ کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے. آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی بھائی نے اپنی زبان کی لکنت کے متعلق پوچھا کہ زبان میں لکنت ہوتی ہے، کچھ پڑھتے ہیں تو زبان اٹکتی ہے، تو اللہ عز و جل ان کو زبان کی لکنت سے شفا عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 238 پر یہ روحانی علاج زبان کی لکنت کے حوالے سے تحریر ہے، اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 مرتبہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوبارہ سماعت فرما لیجیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آیت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھنی اور یہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 238 پر موجود ہے. اور اسلامی بھائی نے کاروبار کے حوالے سے پوچھا، کاروبار چلتا نہیں ہے اور کام میں دل نہیں لگتا، تو میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، جس کے اندر 32 سے زائد روحانی علاج اس حوالے سے موجود ہیں، اس کے صفحہ نمبر 29 کے اوپر 29 کے اوپر موجود ہے. یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک اسلامی بھائی نے پوچھا ایڈز کے مرض کے حوالے سے کہ اللہ عز و جل انہیں اس
ایڈس کے مرض سے شفا عطا فرمائے. انہیں چاہیے کہ کم و بیش 1000 مرتبہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا حیو یا حیو یا حیو یہ 1000 مرتبہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ اور اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایڈس کے مرض سے شفا حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلام بھائی اور زکام جنہوں نے فرمایا تھا کہ زکام کا ان کو پرابلم رہتا ہے. نزلہ زکام کا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 34 پر لکھا ہوا ہے. نزلہ زکام کا روحانی علاج یہ کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار، اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اس عمل کے اول آخر پڑھ کر 3 روز تک روزانہ دم کیجئے. خود مریض ہیں تو خود اپنے اوپر دم کر لیں، اگر کوئی اور مریض یا مریضہ ہے تو اس پر بھی دم کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی. طاہر بھائی استخارے میں آپ کے ساتھ نظر اور بیماری وغیرہ کے معاملات کا اشارہ آیا ہے، تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ ایسے کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 786 مرتبہ 786 ٹائمز کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین وغیرہ میں سی کر بازو میں یا گلے میں پہن لیجئے. انشاءاللہ عز و جل نظر اور بیماری سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں یہ کروانا تھا کہ مجھے کچھ اثرات ایسے ہیں کہ مطلب نیند نہیں آتی اور رات کو سر میں درد ہوتی ہے، مطلب کچھ جادو وغیرہ کا چکر ہے کیا ہے؟ والدہ کا نام رشیدہ بیگم ہے اور میرا نام زبیر الدین خان ہے. برائے مہربانی استخارہ فرما دیں. زبیر الدین بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مسئلے سے نجات عطا فرمائے، آپ کو سکون بخش نیند بھی حاصل ہو اور آپ کا درد سر بھی جاتا رہے. آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. سوال ہے کہ قبض کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. مزید کال چلائیے. میرا نام خالد ہے، کراچی بغدادی سے بول رہا ہوں. میں کافی ٹائم سے بے روزگار بیٹھا ہوں، کہیں سے کام کی بات کر رہا ہوں تو مگر کام میرا نہیں ہو رہا ہے. کہیں بھی جاتا ہوں رکشہ چلاتا ہوں تو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو رکشہ راز نہیں آئے گا. نوکری کے لیے بات کرتا ہوں تو بولتا ہمت عمر کافی ہو چکی ہے، یعنی کہ 48 سال کی ہے، بولا کام آپ کو نہیں ملے گا. کافی پریشانی میں آ گیا ہوں، استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے. دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ایک اسلامی بھائی نے قبض کا روحانی علاج معلوم کیا. اللہ عز و جل انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے. اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج یہ کہ مریض کو چاہیے 115 مرتبہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل قبض کے مرض سے شفا حاصل ہوگی. اور تعویذات عطاری کے بستے سے رابطہ کر کے کاٹ کا عمل کروا لیجئے. وہاں سے ایک تعویذ پینے کے لیے دیا جاتا ہے، تو پینے والا تعویذ بھی ہمارے تعویذات عطاری کے بستے پر رابطہ کر کے اسلامی بھائیوں سے حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل قبض کے مرض سے شفا حاصل ہوگی. استخارے جنہوں نے کروائے ان کے استخارے کیے گئے. آئیے جوابات سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زبیر الدین بھائی، آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی اثرات، کوئی جنات، کوئی عملیات کے معاملات تو نہیں آ رہے؟ ہو سکتا ہے درد سر بھی اسی وجہ سے ہو کہ آپ چونکہ ایک نیند نہیں کر پا رہے، اور ایک ظاہر ایک انسانی جسم کو ایک پراپر نیند ملنا یہ ایک ضروری اور ایک فطرتی سا عمل ہے. اس کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. وہ یہ کہ 30واں پارہ ہے، عمہ پارہ، اس کی پہلی صورت ہے سورۃ النبا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. یہ آیت مبارکہ ہے. باوضو قبلہ روح پیر سمیٹ کر
لیٹیے اور آیت مبارکہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیند آ جائے گی انشاءاللہ۔ عبدالخالق بھائی، استخارہ آپ کا بھی ہوا، آپ کے ساتھ کسی قسم کے بندش، عملیات وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، بے روزگاری اور جو بھی آپ کے ساتھ مسائل اور پریشانیاں ہیں، اس میں قدرتی آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ روحانی علاج اس کا آپ سماعت فرما دیجئے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یاسین، اس کو آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، ایک مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لیجئے اور ممکن ہو تو ایک دفعہ مغرب کے بعد پڑھ لیجئے، تو یہ آپ عمل کریں اور دیگر ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے۔ جی مزید کال چلا دیجئے۔ مسکت عمان سے بول رہا ہوں، رزاق احمد نام ہے میرا، میری والدہ کا نام نذیر بیگم ہے، میں پاکستان گجرات کا رہنے والا ہوں۔ ادھر مجھے آئے ہوئے 3 مہینہ ہوا ہے، لیکن کاروبار اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں گھر کے اخراجات چلا سکوں۔ دیکھ لیتے ہیں رزاق بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی پیش کرتے۔ مزید کال چلائیے۔ میں نے استخارہ کروانا کا نام ہے طاہر، میری والدہ کا نام ہے پروین بی بی۔ کام کرتا بھی ہوں لیکن وہ نا کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا ہے، کوئی مسئلے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس وجہ سے وہ استخارہ کر کے بتا دیں گے کیا وجہ ہے کہ کام کیوں نہیں ہوتا۔ جی طاہر بھائی، استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ شاہین نام کا استخارہ کروانا ہے، اس کی والدہ کا نام پروین بی بی ہے، اس پر پریشانیاں بہت رہتی ہیں، کام کرتا ہے کام نہیں ہوتا، گھر کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ مزید کال چلا دیجیے اگر ہو تو۔ ندیم بول رہا ہوں، استخارہ کروانا تھا، والدہ کا نام شاہین ہے، طبیعت ٹھیک نہیں یعنی کہ 3 دنوں میں نا طبیعت تھوڑی ڈھیلی تھی، والدہ کا بھی استخارہ کروانا تھا۔ والدہ کا نام ہے شاہین اور والدہ کی امی کا نام ہے حمیدہ، ان کی بھی طبیعت ان دنوں میں نا تھوڑی ایسی ڈھیلی جیسے میری ہے نا ویسی رہتی ہے۔ ندیم بھائی استخارہ کر لیتے ہیں، آپ کا بھی، آپ کا والدہ کا بھی۔ جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ اور رزاق احمد بھائی مسقط سے جنہوں نے کال کی، جی ان کا مسئلہ روزگار تو ہے مگر روزی میں اتنی یعنی کہ وسعت نہیں کہ وہ گھر کے اخراجات بھی اٹھا سکیں، کوئی ایسا روحانی علاج جس سے مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ۔ عرض کر دیتا ہوں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کے رزق کی بے برکتی دور فرمائے، ان کے رزق میں برکت دے۔ رزاق بھائی میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 20 کے اوپر بہت پیارا روحانی علاج موجود ہے، تنگ دستی کا بہترین علاج ہے یہ نا، روزی میں برکت کا بہترین نسخہ ہے، اس کو سماعت فرما لیجئے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ عز و جل نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کی بھی خدمت کی۔ اللہ عز و جل اس سورہ کی برکت سے آپ کی تنگدستی دور فرمائے اور روزی میں برکت عطا فرمائے۔ جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے استخارہ کروایا، آئیے آپ کے استخاروں کے جوابات سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طاہر بھائی استخارہ آپ کا ہوا سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، روحانی علاج آپ کو میں اس کا عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے کام مکمل ہو جایا کریں، کام پائے تکمیل تک پہنچا کریں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ سو کر اٹھیں فجر کی نماز کے لیے، جب بھی آپ سو کر بیدار ہوں رات کی نیند سے، تو یہ کہ اٹھنے کے بعد کلی وغیرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مقتدرو یا مقتدرو یہ 20 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر کام میں رحمت الہی شامل ہو جایا کرے گی۔ اس کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا مؤخر یہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے نیک اور جائز کام پائے تکمیل کو پہنچا کریں گے انشاءاللہ۔ شاہین بھائی
آپ کا استخارہ کیا گیا، کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، آپ کے کام میں، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو جائے، کام آپ کا چل جائے، اس کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے ننگے سر کھڑے ہو کر، یعنی کہ سر پر کوئی ٹوپی، رومال، امامہ وغیرہ نہ ہو، کھلے آسمان کے نیچے اس طرح کھڑے ہو کر یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ پڑھ لیں تا حصول مراد۔ یہ عمل آپ جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام بھی چل جائے گا، دیگر کاروباری مسائل اور پریشانیاں بھی دور ہوں گے انشاءاللہ۔ ندیم بھائی، آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہوگی، شفا حاصل ہوگی۔ آپ کی والدہ صاحبہ کے لیے بھی یہی عمل ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی عملیات، جادو کے معاملات نہیں آ رہے، ان کے ساتھ بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو وہ بھی یہی عمل کریں۔ چاہیں تو آپ ہی یہ عمل کر کے ان پر دم کر لیں، لیکن کرنا الگ الگ ہے، ایسے نہیں کہ ایک ہی مرتبہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر دیا، پھر والدہ پر بھی دم کر دیا، بہن پر بھی دم کر دیا، بھائی پر بھی دم کر دیا، بچے پہ بھی دم کر دیا، تو الگ الگ ہے۔ یہ 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ والدہ بھی چاہیں تو یہ عمل کر کے اپنے اوپر دم کر سکتی ہیں، یا آپ الگ سے یہ عمل کر کے ان پر دم کر دیں، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرے ساتھ سر 2-3 قسم کے معاملات ہیں، تو سر مجھے استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں سر۔ تھوڑا ڈپریشن کا مریض بھی ہوں اور کاروباری معاملات بھی ہیں، تو اس معاملے میں تھوڑا رہنمائی چاہتا ہوں۔ کلیم عباسی سر، ریفا بی بی۔ کلیم بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے جتنے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ دور فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں، اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرے بچوں کی امی جو ہے وہ اکثر بیمار رہتی ہے، اس کا نام نسیم اختر اور اس کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے۔ یہ استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی کوئی بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مریضہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ابھی ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عرفان ابتاری، میری والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی۔ میں نے استخارہ اس لیے کروانا ہے کہ میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، تو میں قرض سے نجات کے لیے وظیفہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور استخارہ بھی کروانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر یہ سختیاں کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ عرفان بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد ارشاد ہے، والدہ کا نام سرور بی بی ہے۔ استخارہ کروانا ہے، ہر وقت طبیعت جو ہے نا خراب رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ارشاد بھائی دیکھتے استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں نے استخارہ کرانا ہے، میرا نام منیر حسین ہے اور میری والدہ کا نام نور مئی ہے۔ میرے دکان میں دل نہیں لگ رہا اور میرے گھر پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ بھی دل نہیں لگتا، تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا جی، نہ دکان پر دل لگتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ منیر حسین بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات، جملہ پریشانیاں آپ کی حل فرمائے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے کلیم عباسی بھائی ہیں، انہوں نے اپنے چند مسائل بیان فرمائے اور استخاروں کا بھی فرمایا۔ استخارہ انشاءاللہ ان کا کر لیتے ہیں تو ان کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے آپ روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس دوران جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے بھی استخارے کیے جائیں گے اور آپ کو آپ کے حسب پریشانی، حسب مسئلہ آپ کو روحانی علاج بھی بیان کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیم عباسی بھائی، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ غربت ہو، اگر بیماری ہو،
ناداری ہو، ان تمام چیزوں سے آپ کو نجات دے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر ایک بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت، ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ انشاء اللہ تعالی بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو آسانی ہو تو دعوت اسلامی کے جہاں ہمارے تعویذات اتاری کے بستے لگتے ہیں، آپ کے علاقے میں جہاں تعویذات اتاری کا بستہ لگتا ہو وہاں پر رابطہ کر کے اپنے لیے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، تعویذات بھی حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ اللہ عز و جل دور فرمائے گا۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخارے کروائے، مبلغ دعوت اسلامی نے ان کے استخارے کیے، آئیے استخاروں کے جوابات سماعت فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی کریم عباسی بھائی، سب سے پہلے آپ کا استخارہ کیا گیا، روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا۔ آپ کے ساتھ قدرتی آزمائشوں کا اشارہ ہے، تو جو روحانی علاج آپ کو بیان کیے گئے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ پھر اس کے بعد جن اسلامی بھائی نے اپنے بچوں کی والدہ نسیم بنت بشیرہ بی بی کا، ان کے ساتھ بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتی رہیں، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ عرفان بھائی استخارہ کیا گیا، آپ کے حوالے سے بھی استخارہ کیا گیا، آپ نے بار قرض کے متعلق بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بار قرض سے خلاصی نصیب فرمائے۔ آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی بندش، کوئی عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، تاہم قرضے سے خلاصی کے لیے آپ کو روحانی علاج جو عرض کیا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے مدنی پنصورہ نامی کتاب کے اندر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ بار قرض سے خلاصی کا یہ عمل ہے جو حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک سائل کو بیان فرمایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اس پر عمل کس طرح کریں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو میرے مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرمان کے مطابق اس کا وہ قرض اتر جائے، اگرچہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ارشاد بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ بھی بیماری کے معاملات آ رہے ہیں، آپ بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ منیر حسین بھائی آپ کے ساتھ نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کام میں آپ کا دل لگا دے، نظر بد بھی آپ کی اتر جائے، کام میں دل لگ جائے۔ اس کے لیے آپ یوں کیجئے، یا اللہ 101 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر اس کو تعویذ کے انداز میں لپیٹ کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جائز کام دھندے اور حلال نوکری یا کاروبار میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جن اسلامی بہن نے استخارہ کروایا، یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔